اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا۔ سورہ فرقان آیت 40۔ اور یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، تو کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا، بلکہ اس کے باوجود یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ یہ قوم لوط کا علاقہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حجاز کے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہوئے لوط کی بستی سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، تو وہاں وہ لوگ گزر چکے ہیں، وہاں سے آتے جاتے تھے قوم لوط کے علاقے سے۔ قوم لوط کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت کے اردن اور اسرائیل کے درمیان میں ہے۔ وہاں بحر میت ہے، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اور وہ زمین کے سطح سمندر سے بہت نیچے ہے، اور وہاں کا پانی جو ہے وہ اس میں آبی حیات نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا سمندر ہے، بحیرہ ہے، اس میں آبی حیات نہیں ہے۔ وہ پانی جو ہے اس قابل نہیں ہے، اس میں مچھلی قسم کے آبی حیات کوئی اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کو بحر میت، بحر میت بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، مردہ سمندر۔ یہ اس جگہ پر قوم لوط آباد تھی، اور یہ زمین میں دھس گئی، اور وہ ان کا سارا شہر جو ہے، ساری آبادی جو ہے وہ اسی بحیرہ اس کے مردار ڈیڈ سی کے نیچے ہے۔ آثار قدیمہ کے کھوج لگانے والوں نے بھی تقریباً اس کی تائید کی ہے۔ اس کے گوشہ کنار میں اس زمانے کے کچھ تعمیرات جو ہے وہ دیکھنے میں آئے، کچھ کتبے بھی ملے ہیں ان کو۔ تو اس میں ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کی جہاں تباہی ہوئی ہے اس کو روز جاتے آتے ہوئے تم لوگ دیکھتے ہو۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس کے اوپر بری بارش ہوئی تھی۔ قوم لوط کو تباہ کیا تھا ایک بارش سے، بارش یعنی پتھروں کی بارش سے۔ آسمان سے، دیگر آیات میں ہے، قرآنی آیات میں ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور اس بارش سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ زمین دھس بھی گئی، نیچے کوئی لاوا پھٹا ہوگا، اور پھر وہ آسمان کی طرف گیا اور نیچے بارش پتھروں کی بارش کی شکل میں اس قوم کے اوپر برسے، اور پھر وہ قوم تباہ ہو گئے اور زمین میں دھس گئے۔ امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ دیکھا ہے انہوں نے، اس تباہی کو دیکھا ہے، اس میں نہیں سوچتے یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے، بلکہ اس کے باوجود وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بل کانوا لا یرجون نشورا۔ ان تمام آیات اور علاماتوں کے باوجود یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہے۔ یہ مشرکین قیامت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یہی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد جو ہے اور کوئی زندگی قیامت قسم کے حساب کتاب نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ،
إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تنزن، از روئے تن کہتے تھے کہ اس کو رسول بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مادی سوچ رکھنے والے وہ مادی پیمانے کے اوپر شخصیتوں کو تولتے ہیں۔ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو دو بڑے آدمیوں کو بناتا جو بہت بڑے لوگ ہیں معاشرے کے اعتبار سے، ان لوگوں کو اور دو بڑے چودھریوں کو رسول بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، تمہارے اپنے پیمانے کے مطابق رسول بناتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہاری جو روٹی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو ہم تقسیم کرتے تو نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے، منصب الہی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ اور جب دیکھا کہ عبداللہ کا یتیم جو نہایت بے سر و سامان ہے مادی اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے سب کو پتہ ہے بنی ہاشم کے قبیلے سے، بنی ہاشم جو ہے وہ قریش کے قبائل میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع اور قبیلہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اہذا الذی، وہ تمسخر کرتے ہیں یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہ مل گیا۔ یتخذونک الا ہزوا، مذاق اڑاتے، آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذاق جو اڑا رہے تھے، اس مذاق اڑانے میں بھی ایک تو ہوتا ہے کہ واقعاً کسی کی شخصیت میں کوئی خلا ہے اور واقعاً وہ مذاق ہی ہے بندہ، تو اس میں حقیقتاً مذاق اڑانا ہوتا ہے، ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، دیکھ کر ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں وغیرہ۔ رسالت مآب کے خلاف جو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ حقیقی مذاق نہیں تھا، حقیقی مذاق تو ہو نہیں سکتا، ان کے تحت شعور میں، ان کی ضمیر میں، ان کے وجدان میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، امین شخص ہے اور بہت بلند پائے کردار کے مالک ہے، اس کے خلاف مذاق اڑایا نہیں جاتا تھا، لیکن مصنوعی مذاق اڑاتے تھے، حقیقی مذاق اڑایا نہیں جاتا ایسی ہستی کے خلاف۔ یہاں پر یتخذونک الا ہزوا، اور کہتے ہیں اھذا الذی بعث اللہ رسولا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ یہ جو ہم نے تفسیر کی ہے کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ حقیقی مذاق نہیں تھا، وہ جعلی مذاق تھا۔ دلیل ہے اگلی آیت، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا ہوتا، اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے سے گمراہ کون ہے۔ ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، ہم نے جو تفسیر پہلے پیش کی ہے کہ یہ لوگ مزاح جو اڑاتے ہیں وہ حقیقی مزاح نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی مزاح کا قابل ہے تو اس کے ساتھ حقیقتاً مزاح اڑایا جاتا ہے۔ رسالت مآب کے جو لوگ مزاح اڑا رہے تھے وہ
وہ جعلی تھا، جعلی مزاح تھا اور حقیقی مزاح نہیں تھا۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا، اگر ہم صبر اور ثابت قدمی سے کام نہ لیتے اور ہم اگر ڈٹ نہ جاتے تو یہ لوگ جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ ہم کو اپنے معبودوں سے وہ کر دیتے، منحرف کر دیتے، اپنے معبودوں سے منحرف کر دیتے۔ اللہ، اگر ہم کیا نہ کرتے، صبر نہ کرتے، ثابت قدمی نہ دکھاتے۔ یار اگر ایک مزاح والا آدمی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی طاقتور آدمی ہے، اس کا تو مزاح نہیں اڑایا جاتا، مزاح تو تمہارا اڑایا جاتا ہے، تم کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، ثابت قدمی دکھانا پڑ رہا ہے، وہ بھی اپنے معبود جس کا تم پوجا پاٹ کرتے ہو اس کے خلاف یہ بات کرتا ہے، اور پھر تم کو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی دکھانا پڑتا ہے۔ یہ تو پھر معمولی آدمی نہ ہوا جس کا مزاح اڑایا جائے، مزاح حقیقی نہیں تھا۔ لولا ان صبرنا، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے تو یہ شخص جو ہے ہمیں ان سے منحرف کر دیا ہوتا، یعنی معبودوں سے منحرف کر دیا ہوتا۔ وسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہیں پتہ چل جائے گا، حین یرون العذاب، جب عذاب نظر آئے گا قیامت کے دن، اس وقت من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ثابت قدمی نہ دکھاتے تو یہ شخص ہم کو اپنے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن عذاب تمہارے سامنے آئے گا تو اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، اپنے خواہشات کا بندہ ہے اور خواہشات کا پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے آپ وہ نہیں بن سکتے، ضامن نہیں بن سکتے، یعنی ان کو راہ راست کے اوپر نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ نے جبر تو نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی طاقت استعمال نہیں کرنا ہے، ان کے ضمیر اور وجدان کو جھنجھوڑنا ہے، اور ان کے ضمیر اور وجدان کے اوپر جو ہے وہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کا بندہ ہے، خواہشات کا پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں، خواہشات کا پردہ جو ہے ان کے وجدان اور ضمیر کے اوپر جو پڑا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ راہ راست کی طرف آ جائے۔ خواہشات جو ہے وہ حائل ہوتا ہے، عقل اور خواہش ان دونوں پہ ہمیشہ نبرد آزمائی ہوتی ہے، عقل غالب آتا ہے یا خواہشات غالب آتی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ خواہشات جب غالب آتی ہیں تو عقل مان پڑ جاتی ہیں اور دلیل اور برہان جو ہے وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور خواہشات جو ہے، اگر خواہشات کے مطابق ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مسائل جو نزاعی مسائل ہے بتاتے ہیں، ان کے خواہشات کے مطابق ہے فوراً سمجھ میں آتا ہے، اور اگر ان کے خواہشات کے خلاف ہے 1000 تکرار کرو سمجھ میں ہی نہیں آتا، خواہشات پہ حائل ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہے، کیا سے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ خواہشات بہت بری چیز ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے سے یا سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ان میں سے اکثر جو ہے یہ سننے اور عقل سے کام لینے کے قابل نہیں۔ ابھی عرض کیا وہ خواہشات جو ہے وہ جب حائل ہو جاتے ہیں تو عقل ماند پڑ جاتی ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی، اصلا ایسا جیسے بات سنائی نہیں دیتا، اس طرح جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔
تو اس میں فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ جانور جو ہے وہ کسی بات کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی مؤثر ہوتے ہیں، بات اور معقول باتیں جو ہے وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ طالب علموں سے بات کرتا ہوں کہ طالب علم کے ساتھ جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ سے سروکار ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا۔ ہم کسی گدھے کے اوپر سامان لاد کے لاتے ہیں تو اس کے جسم سے سروکار ہوتا ہے، اس کے دماغ سے نہیں ہوتا۔ اس کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کو اس کے دماغ سے سروکار ہو، اس لیے مارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ ان کے دماغ سے سروکار نہیں ہوتا، چونکہ کام نہیں کرتا۔ کیوں جانوروں کی طرح کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ ان کے عقل کے سامنے خواہشات حائل ہے۔ بعد میں فرمائے کہ یہ اس اعتبار سے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں کہ جانور بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن دوسرے اعتبارات سے دیکھا جائے بل ہم اضل سبیلا، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ گمراہ ہیں، یعنی ناقابل فہم۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، جانور بنایا اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کے کام آئے۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے کام آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، گھاس کھا کھا کر اپنے گوشت بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ خلق ہوئے ہیں اس مقصد کے اوپر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ گھاس کھا رہے ہوتے ہیں جانور، اور پھر وہ مقصد پورا ہوتا ہے، انسان اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، انسان گوشت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ غرض اپنے غرض تخلیق کے سلسلے میں ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں جانور۔ یہ لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، نہ بات کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہے یہ لوگ، اس میں وہ جانوروں کی طرح ہے، لیکن غرض تخلیق کے اعتبار سے دیکھو تو یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ غرض تخلیق جو ہے وہ جانور کو انجام دیتے ہیں کچھ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، سایہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، اور سائے کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ یہ ہم کس طرح سائے کو پھیلاتے ہیں؟ سورج جب شروع میں طلوع کرتا ہے تو عمارات کا، درختوں کا سایہ پھیل جاتا ہے، لمبا سایہ ہوتا ہے۔ جیسے سورج اوپر آتا ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے سایہ۔ سایہ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ سایہ امر عدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیسے خلق کیا؟ روشنی نہ ہونے کا نام سایہ ہے، نہ ہونا عدم ہے۔ یہاں روشنی نہیں ہے، دھوپ نہیں ہے تو سایہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی جسم کے پیچھے ہے سورج کے شعاع، اس لیے سایہ پڑتا ہے۔ سایہ روشنی نہ ہونے سے عبارت ہے۔ نہ ہونا جو ہے وہ اللہ کا مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ ہونا جو ہے وجود جو ہے وہ اللہ نے کسی کو وجود دیا ہے تو وہ اللہ کا مخلوق ہوتا ہے۔ سایہ وجود نہیں ہے، سایہ عدم ہے، یعنی روشنی کا عدم ہے۔ جواب، سایہ عدم نہیں ہے، سایہ وجود ہے، یہ ایک امر وجودی ہے۔ یہ کہنا کہ سایہ عدم نور روشنی نہ ہونے سے عبارت ہے، درست ہے،
روشنی نہ ہونے سے عبارت ہے کہ اس روشنی کو سلب کر کے اس کی جگہ سایہ لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجسام کو اجسام کثیفہ نہ بناتا اور تمام اجسام کو شفاف بناتا، شفاف، تو پھر سایہ وجود میں نہ آتا۔ جی، اگر تمام اس کی طرح شیشے کی طرح تمام موجودات شفاف ہوتے، تمام موجودات، تو سایہ نہ ہوتا۔ سایہ جو ہے وہ کس طرح ہوا ہے؟ اس جسم کو غیر شفاف بنانے کی وجہ سے، اجسام کثیفہ بنانے کی وجہ سے اس کے پیچھے سورج چھپ جاتا ہے، روشنی چھپ جاتی ہے اور سایہ وجود میں آتا ہے۔ سایہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کا نتیجہ ہے اور مخلوق ہے۔ اور اس کو دیکھو کہ یہ سایہ کیف مد الظل، سایہ کو کیسے پھیلاتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ اس کو ہم ساکن میں ہمیشہ سایہ رہتا، تو مجعلنا الشمس علیہ دلیلا، ساکن نہیں بنایا ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا۔ سورج جب طلوع کر رہا ہوتا ہے سایہ لمبا ہوتا ہے، جب سورج آسمان کے اس میں آتا ہے وسط میں تو سایہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ پھر سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف جاتا ہے، سایہ اور لمبا ہو جاتا ہے۔ سورج جو ہے وہ سایہ کے اوپر دلیل ہے۔ سایہ عبارت ہے جہاں سورج دھوپ نہیں پڑتی، اس سے عبارت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے بھی ایک آیت ہے۔ آپ کو بتایا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، نہ بھولے۔ ان فی ذلک لآیۃ فیہ آیات، قرآن میں پر ہے نا، آیت آیات لقوم یعقلون، آیات آیات آیات، آیت ہے، آیت ہے، آیت ہے۔ مگر کس چیز کی آیت ہے؟ دلیل ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے، برہان ہے۔ کس چیز کے برہان ہے؟ اگر مخاطبین اللہ کے منکر ہوتے تو پھر یہ اللہ کے وجود کا دلیل، وجود پر نشانی۔ اگر مخاطبین اللہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن اللہ کو مدبر کے منکر ہیں، تدبیر کائنات اللہ، یعنی کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکمرانی اللہ کے پاس نہیں ہے، کائنات اللہ نے بنا دیا اور پھر اس کے اوپر دوسرے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ اگر مخاطبین کا عقیدہ ہے تو پھر آیتن آیتن کس چیز کی آیت ہوگی؟ اللہ کی بادشاہت کی آیت ہے، اللہ کی مدبریت کی آیت ہے۔ یہ سایہ کس طرح کس قدر ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ درست ہے، سورج اور دھوپ جو ہے وہ مصدر حیات ہے، مصدر حیات ہونے کے باوجود بعض اوقات دھوپ سے، سورج سے بچنا پڑتا ہے، اور بچنے کے لیے کیا ہم سہارا ڈھونڈیں گے؟ اور اگر تمام اجسام شفاف ہوتے تو ہم کو سایہ بالکل نہ ملتا اور دھوپ میں ہم جل مرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سایہ خلق کیا۔ کس طرح سایہ خلق کیا؟ اجسام کثیفہ بنا کر کے اس کے سایہ ہوتے ہیں، اور اس سائے کے نیچے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، دھوپ کی تپش سے بچتے ہیں، دھوپ کی قاتل شعاؤں سے بچتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام کا اہم حصہ ہے سایہ۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری میں سے ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے لیے بنایا۔ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے جعل لکم اللیل لباسا، رات دن بنایا۔ ہمیشہ رات ہوتی تو بھی یہاں زندگی ممکن نہ تھی، زندگی کو چلانا، تدبیر حیات ممکن نہ تھی، اور ہمیشہ رات ہوتی تو پھر سردی سے یہاں پر حیات ممکن نہ ہوتی، اور دھوپ کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ دھوپ بھی چاہیے، سایہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب و روز خلق کر دیا۔ شب و روز، شب میں سایہ ہوتا ہے، روز میں دھوپ ہوتی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا جعل لکم اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو چھپاتا ہے کس چیز سے؟ باہر سے آنے والے مضر چیزوں سے آپ کے جسم کو چھپاتا ہے، خواہ وہ دھوپ کے قاتل شعاعیں ہوں، خواہ وہ کوئی اور جسم پر لگنے والی چیز ہے۔ یہ رات لباس ہے آپ کے لیے۔ آپ پھر اس رات کی تاریکی میں آپ کا وجود پوشیدہ ہو جاتا ہے، آپ چھپ جاتے ہیں تاریکی میں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والنوم سباتا، اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ آگے فرمایا وجعل النہار نشورا، اور دن کو مشقت کے لیے۔ دن میں آپ مشقت کرتے ہیں، کماتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اپنے انرجی جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، انرجی خرچ ہو جاتی ہے۔ پھر اس انرجی کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے ایک چارجنگ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہ کیا ہے؟ رات کا اور رات کی نیند۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں اور نیند کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ تھکاوٹ نکل جاتی ہے، کل کو دوبارہ تر و تازہ آپ اٹھتے ہیں تاکہ فعالیت کر سکیں اپنی زندگی کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔